اپنی بیوی کو کیسے منائیں؟ سنیے مولانا جزیز کا بیان۔ اگر کسی کی بیوی ناراض ہو اور من نہ رہی ہو تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ مت بولنا کہ پکڑ جائے۔ اتنی محبت کرتا ہوں، تم کہو تو چاند توڑ کے لائیں۔ ابے 1 میل تو اوپر جا نہیں سکتا تو 2,40,000 میل کی اونچائی پہ جا کے چاند توڑ کے لائے گا؟ تو اتنا بڑا بھی جھوٹ مت بولنا کہ بیوی کو یقینی نہ آئے۔ ہلکا پھلکا جھوٹ جس سے وہ مان جائے شوہر بول سکتا ہے، اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ کوئی اگر اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اس نے پیسہ زیادہ کما لیا ہو اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہ کرے، کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ تو وہ جھوٹ کتنا برا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کو آ سکتی ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا، فرمایا واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن اور جھوٹ، مسلمان اور جھوٹ، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلمان اور جھوٹ نہیں، مسلمان میں بزدلی آ سکتی ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، دیکھا یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں، یہ ہمیں مار ڈالیں گے، پیڑ پھیری چپ چاپ سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، نہیں بھاگنا ہے میدان جنگ سے، چاہے موت ہی آ جائے، لیکن پیڑ دکھا کے نہیں بھاگنا، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے نکالا نہیں جائے گا، گناہ ہے لیکن مومن رہو گے، اس کا گناہ تمہیں پڑے گا۔ مال و دولت کی محبت ہے، صاحب آپ نے 1000 کمایا، دے دو نا 100 روپے مدرسے کو، نہیں صاحب 50 لے، نہیں، بخیلی آ سکتی ہے۔ مال و دولت کی محبت آپ کو گھر کر سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ مومن رہیں گے۔ لیکن پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول چونک گئے اور یک بیک بولے، بیک نہیں، مومن کے اندر جھوٹ کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور ان دونوں میں 3 دن سے زیادہ نفرت بھر جائے، 3 دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں، تو سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرائی جائے۔ اگر صلح کرانے میں محنت کر رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، 1000 کوششیں کرنے کے باوجود بھی 2 مسلمان بھائی آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ اگر بولا جائے تو یہ ایک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس القذاب الذی یصلح بین الناس، ان 2 مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بول دو، تم جھوٹ بول کر ان کو ایک کر دو، تمہیں گناہگار نہیں لکھا جائے گا، تمہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی 2 مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر بھی ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے تو کر دو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ جو اتنا برا ہو کہ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہوں، اور یہاں اجازت دے رہے اللہ کے رسول اگر ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تو لے لو۔